لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ایسی آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو انتہائی تندخو سخت ہیں۔ وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی جو ان کو کیا جائے نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ درس میں اس آیت کے متعلقہ ابتدائی بات عرض کر دی گئی تھی کہ یہاں پر دو حکم اللہ پاک نے دیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا، اور دوسرا اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک نہیں ہے۔ اب یہ اہلیکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء نے لکھا سب سے پہلے اس کا مصداق آدمی کی بیوی ہے، اس کے بعد اس کے بچے ہیں، پھر گھر میں جو بھی رہنے والی بہنیں ہیں، والدین ہیں، چچا تایا وغیرہ سب رشتہ دار، وہ اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ قرآن پاک میں یہی رہا کہ وہ جس طرح دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، وہ اپنے گھر میں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ اب حضور علیہ السلام اسی وجہ سے راتوں کو جا کر اپنی نگرانی کرتے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام تہجد کے وقت تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اور جا کر ان کو تہجد کے لیے اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھایا، اور ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے تو وہ آرام فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے یہ کہا بھئی تم لوگ کیوں نہیں اٹھتے جلدی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی طبیعت میں مزاح بھی تھا اور حضور سے بے تکلفی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ نیند ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں، اللہ جب چاہتے ہیں اٹھا دیتے، اب نہیں آنکھ کھلتی تو ہمارا تو بس نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام چلے اور یہ فرمانے لگے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، قرآن کی آیت پڑھی کہ انسان جو ہے وہ اکثر معاملوں میں کتنا جھگڑالو ثابت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ کمی پر انسان کو شرمندگی ہونی چاہیے، اس پر دوسرے کو دلیل دینا یہ مناسب نہیں۔ تو یوں حضور اپنے گھر والوں کی فکر فرماتے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن میں آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے حکم سے ڈرائیے اور دوزخ سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور سب اپنے قریش قبیلے کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے فرمایا دیکھو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پرلی طرف سے کوئی لشکر آیا ہے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، هل مصدقو فی، کیا تم لوگ میری اس بات کی تصدیق کر دو گے؟ تو سب کہنے لگے ما جربناک الا صدقا کہ ہم نے بہت مرتبہ آپ کو آزمایا، آپ ہمیشہ سچے ہی نکلے ہیں، اب بھی سچ بولتے ہوں گے تو بتائیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے ڈر جاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا، یا معشر قریش، کبھی آپ نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، اور ایک ہی لفظ سب کو فرمایا انقذوا انفسکم من النار کہ تم سب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں تمہارے کسی نفع نقصان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ پھر آپ اپنے گھر آ گئے، اپنی بیٹی کو بلایا،
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دیکھ تو بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اپنی پھوپھی کو بلایا، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، آپ بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیے، میں آپ کا کوئی ساتھ نہ دے سکوں گا اگر اللہ نے کسی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو یوں ایک ایک کو اللہ کے نبی نے ڈرایا اور سمجھایا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں 16ویں پارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، اور اپنے اللہ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ سمجھے جاتے تھے۔ تو نبی اپنے گھر میں رہ کر تبلیغ کرتا تھا اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اور پھر اللہ پاک نے ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا جنہوں نے اپنے بچوں کو تبلیغ کی اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے حکم سے ڈرایا۔ حضرت لقمان، یہ ان کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے ولی تھے، لیکن ان کی فضیلت بہت بڑی ہے کہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر کیا۔ اب یہ پوری سورہ لقمان میں اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ پھر کہنے لگے یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے دیکھ تو کوئی بھی اچھا یا برا عمل اس کو چھپ کر لے، زمین میں، آسمان میں، کسی پہاڑ کی چٹان میں، تو اللہ تیرے اس عمل کو ظاہر کر کے ہی رہیں گے۔ اب یہ اپنے بچوں کو ڈرانا، اللہ کے احکامات سکھانا۔ پھر کہنے لگے یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وأمر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے دوسروں کو منع کرتے رہنا، اور واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرتے رہنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اب یہ اتنی خیر کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو اپنے گھر والوں سے یہ کہتا ہے یا اہلاہ صلاتکم صیامکم زکاتکم مسکینکم یتیمکم جیرانکم، کہ اے میرے گھر والوں تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، یعنی ان سب حکموں کی پابندی کرنا یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، یعنی اپنے دائیں بائیں غریب مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، اور جیرانکم، تمہارا پڑوسی، یعنی پڑوسیوں کا حق ادا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر والوں کو ان باتوں کی تلقین کرے، ان احکامات کی، اللہ اس پر رحم کرے۔ لعل اللہ ان یجمعکم معہ فی الجنہ، اور جو آدمی یہ کرتا رہے گا امید ہے اللہ اس کو بھی، اس کے بچوں کو بھی جنت میں اکٹھا فرما دیں گے، کیونکہ جب یہ تلقین کرے گا وہ احکامات پہ عمل کریں گے تو دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ اب باپ نے ہی اگر تلقین کرنا چھوڑ دی، گھر والوں نے ہی بچوں کو کہنا چھوڑ دیا، ہمیں تو بالکل چھوٹوں کا حکم۔ حضور علیہ السلام آپ کھانا کھا رہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، ان کا ایک بیٹا تھا، تو وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا، اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کل بیمینک، بیٹا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہ دائیں ہاتھ سے کھانے لگا تو حضور کے آگے سے اٹھایا، آپ نے پھر ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کل مما یلیک، بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب یوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ابھی سے ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب یہ ہمیں شروع سے حکم دیا
دیا کہ اولاد کی تربیت اور ان کو دوزخ سے بچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب میں خود تو بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، گھر والوں کی مجھے فکر ہی نہیں۔ میرے بچے بے نماز ہیں، میں خود نماز پڑھتا ہوں، بچے پڑھتے ہی نہیں، مجھے ان کی پرواہ کوئی نہیں۔ چچا بے نمازی ہے، تایا نماز نہیں پڑھتا، اور گھر میں مستورات نماز نہیں پڑھتی۔ اب یہ قرآن ہم سب کو تلقین کر رہا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، وہ اپنے گھر والوں کو ایسی ترتیب سے اللہ کے حکموں پر ڈھالتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ انہوں نے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ اہتمام ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو منع فرمایا کہ بہت زیادہ گھر میں سختی کرنا یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے حکم پر ڈھالتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے ترغیب دی، فرمایا کہ اللہ خوش ہوتے ہیں اس آدمی پر جو تہجد کے وقت اپنی بیوی کے منہ پر پانی کے چھینٹے لگائے اور اس سے کہے اٹھو تم تہجد پڑھو، اور اس بیوی پر اللہ خوش ہوتے ہیں جو اپنے خاوند کو اٹھائے کہ تم اٹھ کے تہجد پڑھو۔ یعنی یہ گھر کے اندر تبلیغ کرنا اور گھر والوں کو دین دینا یہ ہم سب کی بھائی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اللہ ہمیں فرما رہے اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے آج تک کیا کیا یہ ہم سب خود سوچ لیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جو ہے مختلف لوگ دوسروں کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائیں گے، انہی میں سے ایک عورت بھی ہے جو کئی لوگوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گی۔ اگر باپ نے بیٹی کو دین نہیں دیا تو بیٹی شکایت کر دے گی کہ اے میرے اللہ، اس باپ نے مجھے کپڑے دیے، جوتی دی، میری ہر ضرورت کو پورا کیا، دین دینا بھی تو اس کے ذمے تھا، اس نے مجھے دین نہ دیا، میرا کیا قصور ہے، اس کو پکڑ، یہ بھی ساتھ دوزخ میں۔ پھر یہی عورت بہن بن جائے گی، بھائی کا کہے گی کہ یا اللہ یہ میرا بھائی تھا، میری ہر خواہش اس نے پوری کی، دین دینا بھی تو اس کے ذمے تھا، خود یہ دین پر چلتا تھا، مجھے کبھی کہا نہیں، میرا کیا قصور۔ پھر خاوند کو پکڑوائے گی کہ یا اللہ یہ میرا خاوند، اس نے مجھ سے ضرورتیں پوری کی، میری خواہشات کو پورا کیا، سب کچھ کیا، اس نے مجھے ہر چیز دی، لیکن اس نے مجھے دین نہیں دیا۔ اب یہ مجھے کہتا تو میں نماز بھی پڑھتی، اس نے مجھے کہا نہیں، میرا کیا قصور۔ پھر اپنے بچوں کو پکڑوا دے گی کہ اللہ یہ میری اولاد ہے، انہوں نے میرے کپڑے جوتی کا انتظام کیا، بڑھاپے میں بھی میرا وہ خیال رکھا، لیکن ان بچوں نے مجھے کبھی یہ تو کہا نہیں کہ اماں تم نماز کیوں نہیں پڑھتی، قرآن کیوں نہیں پڑھتی، اب یا اللہ میرا کیا قصور، میں تو گھر سے نکل نہیں سکتی تھی۔ یہ چار بندے ہیں جو مجھے دین دے سکتے تھے، انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ یہ کتنا خطرناک کیس ہے اور ہم اس میں پھنس جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس لیے بھائی ہم میں سے سب یا بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا باپ ہیں، جو بھی خاوند ہیں، ہم جس حیثیت سے گھر میں رہ رہے ہیں ہمیں اس حیثیت سے اپنی مستورات کو دین دینا ہے، اپنے بچوں کو دین دینا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اپنے گھر میں مسائل کی نہیں فضائل کی تعلیم کروائیں۔ فضائل اعمال بازار سے کتاب لیں، ہماری مسجد میں بھی عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے۔ اب اس میں صرف فضیلتیں ہیں، نماز کی فضیلت، ذکر کی فضیلت، صحابہ کی مستورات کے جذبے، جب وہ سنیں گی تو سن سن کر ان کے دل میں عمل کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو اعمال پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہم نے صرف ان کو فضائل سنانے ہیں، ترغیب دینی ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، کیونکہ جب اولاد جوان ہو جائے اس کو تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ نماز پڑھو، اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ ایک ہے بیٹے سے کہنا اوئے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، پڑھیا کر، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا، ایک اللہ کا نافرمان، دوسرا باپ کا نافرمان، ڈبل مجرم ہوا۔ اور اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ بیٹا نماز بڑی فضیلت کی چیز ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم بھی پڑھ لیا کرو تو کتنی اچھی بات ہے، یہ مشورہ ہے۔
اور اگر اولاد باپ کا مشورہ نہ مانے تو گناہگار نہیں ہوتی، کیونکہ حکم نہ ماننے سے گناہ ہوتا ہے، مشورہ نہ ماننے سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو علماء نے لکھا جوان اولاد کو چاہیے باپ کو کہ مشورے کے انداز میں سمجھائے، اور نابالغ اولاد کو حکم بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی محبت پیار سے دین پر لانے کی کوشش کرنی ہے، سختی سے دین نہیں آیا کرتا، یہ یاد رکھ لے۔ دین کا مزاج نرمی ہے اور نرمی ہی سے آتا ہے۔ آج سے بھائی ہم سب نیت کر لیں، ہم یہ طے کریں اپنے گھر کو دیندار بنانا ہے۔ اس کی ترغیب یہ ہے کہ گھر میں تعلیم شروع کروائیں، اپنی مستورات کو جہاں قریب کہیں جماعت مستورات کی آئے وہاں پر لے کر جائیں، کوئی دینی حلقہ میسر ہو وہاں پر ان کو لے کر جائیں، تاکہ ان کا بھی ماحول میں رہ کر ذہن بنے، اور اگر مستورات کا ذہن بن گیا پھر انشاءاللہ گھر کا سارا ماحول خود بخود سدھر جائے گا، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سب ہمیں اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب گھر والوں میں سب گھر والے شامل ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اس لیے بھی ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اہل کے اندر پڑوسی بھی داخل ہے، کہ وہ بھی گھر والوں کی طرح سے ہی ہوتا ہے، دکھ درد کا شریک۔ اپنے پڑوسیوں کی فکر بھی کرنی ہے، اور ہمیں تو پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرنی ہے کہ یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہر کلمہ گو کے کندھوں پر اللہ نے خود ڈال دی ہے۔ ابتدا ہم اپنے گھر سے کر لیں، نیت پورے عالم کی کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں سب کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔